دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہونے کے باوجود رشیا ابھی تک یوکرین کو کیوں نہیں جنگ میں ہرا سکا؟ امریکہ کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی طاقت اس وقت دنیا میں موجود ہے تو وہ ہے رشیا۔ ملٹری کے اعتبار سے ہم دیکھیں یا پھر ریسورسز یا پھر اکانومک پاور، تو وہ رشیا آپ کو دنیا میں دوسرے سے تیسرے نمبر پر نظر آئے گا، لیکن وہ ایک اپنے سے بہت ہی چھوٹے ملک یوکرین سے ابھی تک جنگ جیتنے میں ناکام ہے۔ تقریباً 3 سال ہونے کو ہیں جنگ شروع ہوئے، لیکن ابھی تک رشیا کوئی ایسی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ ہم جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ رشیا اور یوکرین کی جنگ 22 فروری 2022 کو شروع ہوئی، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ 2014 سے شروع ہے، جب رشیا نے کرائمیا پہ اٹیک کر کے وہاں پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تو اس بات میں کتنی سچائی ہے اور رشیا کیوں یوکرین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹا تو اس وقت کچھ ڈیلز ہوئی تھیں رشیا اور نیٹو کے درمیان۔ ان ڈیلز میں ایک بات یہ بھی تھی کہ رشیا کے سراؤنڈنگ سے کوئی کنٹری بھی نیٹو میں شامل نہیں ہوگا، لیکن اس ڈیل کے کچھ سال بعد ہی فن لینڈ اور پولینڈ جو ہے وہ نیٹو کا حصہ بن گئے۔ اب فن لینڈ اور پولینڈ کے نیٹو کا حصہ بننے سے نیٹو بیسیکلی رشیا کے بہت ہی قریب آ چکا تھا۔ اس کے ساتھ بالٹک سٹیٹس وہ بھی نیٹو میں شامل ہو چکی تھی، تو ایک یوکرین کے علاوہ رشیا تقریباً ایک طرف سے نیٹو میں گر چکا تھا۔ اب ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس تھے یوکرین اور رشیا کے درمیان بھی، جو کہ لوہنسک اور ڈونیٹسک ریجن کی وجہ سے رشیا ان علاقوں میں ملیٹنٹ ونگز کو سپورٹ کرتا تھا، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں حالات ہمیشہ ہی خراب رہے ہیں اور یہاں پہ رشیا کی سپورٹ بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے اگر آپ جانتے ہیں کہ جب رشیا نے اٹیک کیا یوکرین پر تو ان 2 علاقوں میں اسے کوئی خاص مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور رشیا نے ان پر فوراً قبضہ کر لیا، کیونکہ وہاں پہ رشیا کو لوکل سپورٹ حاصل تھی۔ تو ان ریجنز کی وجہ سے رشیا اور یوکرین میں سب پہلے سے ہی ڈسپیوٹس تھے، جس کی وجہ سے یوکرین جو تھا وہ نیٹو کے یا امریکہ کے زیادہ قریب ہوتا گیا، اور اب وہ یوکرین یہ چاہتا تھا کہ وہ نیٹو کا ممبر بن جائے، لیکن رشیا کو اس سے انسیکیورٹیز تھی، کیونکہ اوبویسلی اگر رشیا ایک پوری سائڈ سے نیٹو میں گر جائے گا تو اسے اپنی سیکیورٹی کے لیے بہت سارے مسائل ہوں گے۔ تو اس چیز نے رشیا کو مجبور کیا کہ وہ یوکرین کا راستہ روکے تاکہ وہ نیٹو کا ممبر نہ بن سکے، جس کی وجہ سے رشیا نے یوکرین کو بہت ساری دھمکیاں بھی دیں، تھریٹ کیا ہر طرح سے جس طرح سے ہو سکتا تھا۔ 2014 میں رشیا نے کرائمیا پہ اٹیک کیا اور اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اب کیونکہ رشیا اور یوکرین کا ایک ڈسپیوٹڈ ایریا تھا لوہنسک اور ڈونیٹسک، جو کہ ان کا بارڈر ایریا ہے، وہاں پہ رشیا کو آلریڈی ایک اچھی سپورٹ حاصل تھی۔ اس میں اب یہ کوئی ایک بات یاد ہوگی کہ کچھ سال پہلے ایک پیسنجر ایئرپلین کو وہاں پہ میزائل سے شوٹ کیا گیا اس ریجن کے قریب، تو بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ میزائل رشین میڈ تھا، تو جس کی وجہ سے رشیا پہ اس چیز کا بلیم ڈالا گیا، کیونکہ رشیا وہاں پہ ملیٹنٹس کو سپورٹ کرتا تھا، جس کی وجہ سے ان ملیٹنٹس نے رشیا کو سپورٹ کیا وار میں، اور رشیا نے وہاں پہ آسانی سے قبضہ کر لیا۔ اب رشیا کی انسیکیورٹیز کی وجہ سے ہی پیوٹن نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یوکرین پہ اٹیک کرے، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں امریکہ اور یوکرین کے تعلقات بہت بہتر ہو رہے تھے، بہت اچھے چل رہے تھے، تو رشیا کو اس بات کی انسیکیورٹی تھی کہ یوکرین نیٹو میں شامل ہو جائے گا، اور اس چیز کا رشیا یہ بالکل بھی نہیں چاہے گا۔ تو یہ ایک ون آف دا ریزن یہ بنی کہ اس نے اس پہ اٹیک کیا۔ تو اب آپ کے سامنے ایک ہسٹری ہے کہ رشیا نے یوکرین پہ اٹیک کیوں کیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ رشیا یہ جنگ ابھی تک جیت کیوں نہیں سکا۔ ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو جب امریکہ کسی بھی کنٹریز پہ اٹیک کرتا رہا ہے، چاہے وہ عراق ہو، شام ہو، افغانستان ہو، تو وہ سب سے پہلے اپنے جیٹس سے، میزائلوں سے اتنی زیادہ بمباری اس کنٹری پہ کر دیتا تھا کہ وہاں پہ اس کنٹری کا ڈیفنس ہی نہیں بچتا تھا۔ اپنے سولجرز کو لے کے آتا تھا نیٹو اس کنٹری میں، تو اس کے بعد وہاں پہ ان کو کچھ زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، اور وہ اس کنٹری پہ مکمل طور پہ کنٹرول حاصل کر لیتا تھا۔ لیکن رشیا نے یہاں ایسا نہیں کیا۔ رشیا نے تھرو آرٹلری اٹیک کیا یوکرین پر، اور ساتھ ہی اس نے اپنے سولجرز تھے وہ یوکرین میں داخل کر دیے، جس سے سٹارٹ میں تو اسے بہت سارا فائدہ ہوا۔ اس نے بہت سارے ایریاز پہ، بہت سارے سٹیز پہ قبضہ بھی کیا، کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن وہ کچھ زیادہ دیر نہیں رہ سکا۔ اس کی کچھ وجوہات یہ تھی کہ یوکرین کو اوبویسلی اس کے پاس خود اپنی ایک ملٹری ہے جو کہ فنکشننگ تھی،
اور اس کے بعد اس کو تھرو فن لینڈ، تھرو پولینڈ، ان کنٹریز کے تھرو نیٹو بھی سپورٹ کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے ابھی تک، جس کی وجہ سے رشیا نے سٹارٹ میں جو بہت سارے جو سٹیز پہ قبضہ کیا بھی تھا، ان میں سے کچھ یوکرین نے واپس بھی حاصل کر لیے ہیں۔ یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ نیٹو یوکرین کو سپورٹ کیوں کر رہا ہے؟ اس کی بھی سمپل سی یہی ریزن ہے کہ اگر رشیا یوکرین پہ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، اگر رشین آرمی یوکرین میں آ کے بیٹھ جاتی ہے، تو یوکرین کے بارڈر میں فن لینڈ ہے، پولینڈ ہے اور ساتھ ہی بالٹک سٹیٹس بھی ہیں جو کہ نیٹو ہے۔ نیٹو کے بہت زیادہ ریسورسز جو ہیں وہ فن لینڈ اور پولینڈ میں ہیں، جہاں پہ ان کی ایئر بیسز بھی ہیں، جہاں ان کی ملٹری بیسز بھی ہیں، تو بہت ساری کے انٹرسٹس ہیں نیٹو کے بہت زیادہ ان کنٹریز میں۔ تو ان کو اس چیز سے ایشو ہے، ان کو اس چیز سے انسیکیورٹی ہوگی کہ اگر رشیا ان کے بارڈر کنٹریز میں آ کے کنٹرول حاصل کر لے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیٹو کو پیوٹن سے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ نیٹو کو یہ لگتا ہے کہ پیوٹن رشیا کو دوبارہ سے USSR کی طرح ایک لارج اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے، جس طرح پہلے سوویت یونین تھی، جب وہ ٹوٹی تھی تو بہت سارے کنٹریز بنے تھے۔ تو نیٹو کو یہ خطرہ ہے کہ پیوٹن دوبارہ سے اس طرف جائے گا۔ پہلے ہی وہ کرائمیا پہ قبضہ کر چکا ہے، تو نیکسٹ اگر اس نے یوکرین پہ بھی قبضہ کر لیا تو پھر نیکسٹ جو نیٹو کے کنٹریز ہیں ان کی طرف جا کے اٹیک کرے گا، جس سے کوئی زیادہ بڑی جنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رشیا نے اٹیک تو کر دیا یوکرین پہ، لیکن اس حساب سے فل فائر پاور سے اس نے ابھی تک اٹیک نہیں کیا، نہ ہی اس کی جیٹس نے بمباری کی، نہ ہی اس نے میزائلز پھینکے ہیں، نہ ہی اپنی فل سکیل ملٹری اس نے یوکرین پہ، جتنی اس کے پاس ملٹری ہے، جتنی اس کے پاس فائر پاور ہے، اس حساب سے اس نے یوکرین پہ یوز نہیں کی۔ اب اس کے لیے بھی بہت سارے اس میں ایشوز ہیں، بہت ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے رشیا فل اپنی پاور شو نہیں کر رہا۔ اوبویسلی جب کوئی کنٹری دوسری کنٹری پہ فل سکیل وار کے ساتھ فل سکیل وار میں جاتا ہے تو اس کو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں بہت زیادہ، اس کو اکانومک بہت زیادہ، رشیا کی اکانومی ریلائی کرتی ہے اس کی امپورٹس اور ایکسپورٹس جو کہ یورپین یونین کو ہوتی ہیں، یورپ میں ہوتی ہیں، اس کی آئل، اس کی ویٹ، اس کی گیس جو کہ یورپ کو سپلائی ہوتی ہے، تو جس پہ رشیا کی اکانومی ریلائی کرتی ہے۔ تو یورپی یونین نے بھی سٹارٹ سے ہی اس چیز کو کنڈیم کیا کہ رشیا نے یوکرین پہ اٹیک کیا ہے۔ تو اگر رشیا اور زیادہ فائر پاور استعمال کرے گا اور زیادہ وہاں پہ تباہی کرے گا تو یورپی یونین اس کے ساتھ مکمل بائیک آؤٹ کر کے اس کی اکانومی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سیکنڈ یہ کہ پوسٹ پینڈیمک رشیا کی اکانومی اتنی زیادہ اچھی ہے بھی نہیں کہ وہ ایک فل سکیل وار میں جائے، جس سے اس سے یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ اس کے سامنے ڈائریکٹلی، ابھی تو نیٹو انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہا ہے یوکرین کو، تو یہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ نیٹو ڈائریکٹلی رشیا کے خلاف جائے گا۔ تو جب ڈائریکٹلی نیٹو یہ رشیا کے خلاف جائے گا تو یہ ایک ورلڈ وار 3 ہوگی، ایک بہت بڑے سکیل پہ وار شروع ہوگی، جس کی وجہ سے رشیا ابھی فل سکیل وار کی طرف نہیں جا رہا۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ رشیا کی کچھ اسٹریٹجک مسٹیکس اور نیٹو کے انفلوئنس کی وجہ سے رشیا ابھی تک یوکرین پہ مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر سکا۔ یوکرین کی فنکشننگ ملٹری اور نیٹو کی سپورٹ کی وجہ سے رشیا کو بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا ہے یوکرین کی طرف سے، جس کی وجہ سے رشیا ابھی تک کوئی زیادہ بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔